اسی حدیث کے اندر مشکات شریف کے اندر اسی باب کے اندر الحب فی اللہ والحب من اللہ، اسی باب کے اندر اگلی حدیث متصل عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ بندہ مومن جب محبوبیت کے درجے پر آ گئے، اگلی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ چونکہ یودع لہ القبول فی الارض، زمین والوں کے سینوں میں اس بندہ مومن کا پیار رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جنگل میں بھی بیٹھ جائے پھر بھی میلے نظر آتے ہیں، جنگل میں بیٹھ جائے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، دعاؤں کے لیے آتے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں مقبول کی مقبولان بارگاہ کی بارگاہ کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے مقبولیت جب بڑھ گئی، اب کیا ہوتا ہے، اب ایک بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ہے، اللہ نے فرشتہ بھیجا، مسلم شریف کی حدیث ہے، راستے میں فرشتہ بھیجا، اے فرشتہ جا میرے فلاں بندے کے پاس یہ آدمی ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے پوچھ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کھڑا ہو جا۔ فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، آدمی گزرنے لگتا ہے، کہتا ہے یا رجل این ترید، اے آدمی کہاں کا ارادہ رکھتا ہے، کہاں جا رہا ہے، اتنی لمبا سفر، اور اس کے لیے لوگ پورا ہفتہ نکل جاتے ہیں، 3 دن 4 دن معاملات زندگی سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، این ترید، کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں بستی کے اندر فلاں اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو مجھے اس سے پیار ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے تیری غرض کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی لین دین؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی لینا دینا کہا نہیں، کوئی بات نہیں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ کوئی اس کا احسان ہے تجھ پر؟ کوئی احسان نہیں ہے، میں اس کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، اس کی مجلس سے، اس کی برکت سے میرے معمولات میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، عبادات کے اندر مجھے لطف نصیب ہو جاتا ہے، تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تسبیحات و تحلیلات کے اندر مجھے برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جتنی لمحہ وہاں بیٹھتا ہوں اس برکت کے اثرات کئی دنوں تک میں محسوس کرتا ہوں، بس یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے، اے بندہ مومن، تو جس بندے کے پاس جا رہا ہے، اور یاد رکھ میں کوئی فرش زمین کا رہنے والا نہیں ہوں، میں عرش بری کا رہنے والا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے انسانی شکل میں، بشری صورت میں تیرے پاس آیا ہوں، میں ایک انسان ہوں، تیرے انسان بن کر آیا ہوں تیرے پاس، میں تجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، جس بندے کے پاس تو جا رہا ہے قد احبکا، اللہ نے اس سے اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کر رکھا ہے، قد احبکا، تحقیق اللہ نے تجھ سے پیار کیا، کیوں؟ تجھے محبوب بندے کی لسٹ میں، وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اور تو اس سے محبت کرتا ہے، تو دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ قد احبک کما احببتہ، فرمایا تو نے اس سے پیار کیا جس سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا پہلے سے محبوب تھا، جو اس سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور میں تیری زیارت کے لیے میں آیا، کیوں؟ تو اللہ کے ایک محبوب بندے سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندوں سے پیار کرے اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دیں، بندہ اللہ کا پہلے محب بنتا ہے یا محبوب بنتا ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے میرا۔ بندہ اللہ کا پہلے محب بنتا ہے یا محبوب بنتا ہے؟ جی محب بنتا ہے۔ محب کہتے ہیں اس میں فاعل کا صیغہ محبت کرنے والا، محبوب جس سے پیار کیا جائے، اللہ محبت کرے تو بندہ محبوب بن گیا، بندہ اللہ سے پیار کرے تو بندہ محب، اللہ محبوب بن گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ پہلے محب بنتا ہے، پہلے خود پیار کرتا ہے، یا اللہ پہلے بندے سے پیار کرتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ پہلے محب بنتا ہے یا محبوب بنتا ہے؟ کوئی جی محبوب بنتا ہے پھر محب بنتا ہے۔ یہ میں ایک دلیل قرآن سے عرض کرتا ہوں، ایک حدیث سے عرض کرتا ہوں۔ اب اس حدیث کے اندر جو میں نے بیان کی ہے مسلم شریف کی حدیث، کیا ہوا
پہلے اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے دوسرے بندے نے پیار کیا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پہلے یہ محب نہیں تھا، محب تھا اس کے ایک ولی کا۔ توجہ، محب پہلے یہ خدا کا نہیں تھا، محب تھا اس کے نیک بندے کا، ایک ولی کا۔ جب یہ محب بنا اس کے نیک بندے کا، یہ محب بنا خدا کا نہیں، محب بنا ولی کا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا۔ اور اس کا حوالہ پیش کروں حدیث پاک سے۔ احادیث طیبہ کے اندر جب یہ محبت کا عنوان باندھا جاتا ہے، اور جتنی صحیح حدیثیں ہیں، روایات ہیں، کتب سیاح ہیں، ان سب کے اندر محبت کا ایک پورا مضمون موجود ہے۔ یہ محبت کرنا یہ عظیم عبادت ہے، اس کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ نمازوں سے، روزے سے، حج زکوٰۃ سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے محبت کا۔ محبت جو آپ اللہ کے نیک بندوں سے، مقبولوں سے کرتے ہیں، عبادت سے کئی گنا اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ مومن تم میرے لیے کیا لے کے آیا؟ عرض کرے گا مولا اتنی نمازیں ہیں، روزے رکھے، حج زکوٰۃ صدقات، جتنی عبادت گن گن کے بتائے گا، صالح آدمی تھا، سب عبادات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر بیان کرتا جائے گا۔ یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اللہ فرمائے گا تو نے جتنی نمازیں پڑھی ان نمازوں کی برکت سے میں نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ یا اللہ میں نے اتنی زکوٰۃ صدقات خیرات دیے، اللہ فرمائے گا ان زکوٰۃ خیرات کی برکت سے تجھ پر یہ آنے والی مصیبتیں مقدر تھی، اس خیرات کی برکت سے میں آنے والی مصیبتوں کو میں نے ٹالا۔ پھر عرض کرے گا مولا میں نے اتنے روزے رکھے، اللہ فرمائے گا ان روزوں کی وجہ سے تو نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور آج جنت کا مستحق بنا ہوا ہے۔ یہ بتا میرے لیے کیا لے کے آیا؟ یہ بتا میرے لیے، وہ نمازیں، روزے، حج زکوٰۃ وہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب بندہ خاموش ہو جائے گا، یا اللہ یہ سارے کام تیرے لیے کیے، تیرے لیے وہ کون سا خاص کام ہے جس کا تو تقاضا کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے لیے وہ کام ہے اگر تو نے میری وجہ سے کسی سے محبت اور پیار کیا تھا وہ نیکی پیش کر، میری وجہ سے جو پیار کیا تھا وہ پیش کر۔ اگر بندہ خاموش، اب اس کے سامنے سرکار کا وہ فرمان آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے، یغبطہم النبیون، اللہ کے پیغمبر بھی ان پہ رش کر رہے ہوں گے۔ رش اس بات پہ ہوگا، اس نفسا نفسی کے عالم میں، نفسی کے عالم میں یہ بندہ بے فکر ہو کر، مطمئن ہو کے یہ بیٹھا ہوا، کسی چیز کی فکر نہیں، اتنی نورانی ممبروں پر بیٹھا ہے۔ پوچھا جائے گا کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے؟ یغبطہم النبیون، اللہ کے پیغمبر رش کر رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہداء ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں المتحابین فیہ، المتجالسین فیہ، المتزاورین فیہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں روئے زمین کے اندر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے میری محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کی زیارت کیا کرتے تھے میری وجہ سے، ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرتے تھے میری محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا تھا، کوئی اور بات نہیں تھی۔ جس وقت لوگوں کے تعلقات مفاد کی بنیاد پہ ہوتے تھے، مفاد پرستی کی، مطلب پرستی کی دنیا چل رہی تھی، اس وقت تمام مطالب کو چھوڑ کر المتحابین فیہ میری وجہ سے یہ محبتیں کیا کرتے تھے، میری وجہ سے یہ محبتیں کیا کرتے تھے۔ سوال وہی، بندہ پہلے محبوب بنتا ہے رب کا۔ احادیث صحیحہ کے اندر جتنی باب ہے محبت کے، ہر سیاستہ شریف کی ہر کتاب کے اندر الحبو کے نام سے باب ہے پورا۔ یہ عظیم عبادت ہے اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنا۔ مشکات شریف کا باب ہے، پچھلے ہفتے میں نے وہ پڑھایا، اس کا عنوان ہے، مضمون ہے الحب فی اللہ والحب من اللہ۔ یہ مضمون ہے الحب فی اللہ والحب من اللہ۔ محدثین سے سوال کیا گیا، سوال یہ تھا کہ حضور
یہ الحب فی اللہ والحب من اللہ، یہ دو مضمون علیحدہ علیحدہ کیوں بیان کیے گئے؟ الحب فی اللہ ہوتا یا الحب من اللہ ہوتا؟ پہلے الحب فی اللہ ہے پھر والحب من اللہ ہے، ایسا کیوں؟ محدثین نے جواب دیا الحب فی اللہ ایک علیحدہ مضمون ہے، الحب من اللہ علیحدہ مضمون ہے۔ الحب فی اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کے راستے میں محبت کرنا۔ علماء تشریف فرمائے ہیں فی کے بعد سبیل کا لفظ یہاں پہ معذوف ہے، الحب فی اللہ الحب فی سبیل اللہ، جیسے قرآن میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبلنا، اس مقام پر بھی لفظ معذوف۔ تو فرمایا کہ فی سبیلنا، جو ہمارے راستے میں محبت کرنے والے تھے، ہمارے پیاروں سے، اولیاء سے محبت تھی ہماری وجہ سے، انبیاء سے محبت تھی ہماری وجہ سے، اصحاب رسول سے محبت تھی ہماری وجہ سے، آل بیت رسول سے محبت تھی ہماری وجہ سے، علماء سے محبت تھی ہماری وجہ سے، قراء سے محبت تھی ہماری وجہ سے۔ فرمایا جو الحب فی اللہ، الحب فی اللہ پہلے ہوتی ہے، الحب من اللہ بعد میں ہوتی ہے۔ الحب فی اللہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ پہلے، پھر الحب من اللہ کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنا۔ الحب فی اللہ پہلے ہے، الحب من اللہ بعد میں۔ پھر اگلا سوال ہوا حضور الحب من اللہ کو مقدم ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کا مقام بہت زیادہ ہے، اللہ سے پیار پہلے، اس کے بندوں سے پیار کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے، لیکن حدیث کے اندر الحب فی اللہ پہلے ہے، الحب من اللہ بعد میں ہے، ایسا کیوں؟ فرمایا الحب من اللہ، اللہ سے پیار اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بندوں سے پیار نہ ہو۔ اور میں یہ پوری سند کے ساتھ بھی عرض کر رہا ہوں، جو بندہ کہے اہل بیت کا بغض رکھتا ہو، رسول اللہ کے صحابہ کا بغض رکھتا ہو، اس کے اولیاء کا بغض رکھتا ہو، اور دعویٰ کرے محبت الہی کا، اس سے بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی نص سے، حدیث کی نص سے یہ بات ثابت ہے، بندہ الحب فی اللہ پہلے کرتا ہے، الحب من اللہ بعد میں کرتا ہے۔ پہلے ولی سے محبت ہوگی، پہلے صحاب رسول سے محبت ہوگی، پہلے آل بیت رسول سے محبت ہوگی، پہلے انبیاء سے محبت ہوگی، پھر خدا سے محبت۔ جو یہ مختصر کر رہا ہوں، مہمان تشریف فرمائیں۔ الحب فی اللہ پہلے ہوتی ہے، الحب من اللہ بعد میں ہوتا ہے۔ الحب فی اللہ کے تقاضے دیکھیں، الحب فی اللہ میں والدین کی جو محبت ہے یہ رب نے تقاضا کیا ہے۔ اگر دل کے اندر فقط محبت الہی ہو، باقی محبتوں سب کی نفی کر دیں، تو مجھے بتائیں والدین کی محبت کا تقاضا قرآن نے کیوں کیا؟ مشائخ کی محبت کا تقاضا قرآن نے کیا، اولیاء کی محبت کا تقاضا قرآن نے کیا، یتیموں سے پیار کا تقاضا قرآن نے کیا، بیواؤں سے محبت کا تقاضا قرآن نے کیا۔ یہ ساری محبتیں یتیم کے ساتھ، فرمایا جس نے یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرا، جتنی بال ہاتھ کے اندر آئیں گے اللہ اتنی گناہ معاف فرمائے۔ یہ یتیم کے ساتھ ایک چھوٹی سی شفقت ہے، آپ نے محبت کا ہاتھ پھیرا، محبت کا ہاتھ پھیرنے سے اتنی بڑا اجر ہے، جو بندہ یتیم کی کفالت کرے اللہ اس کو کتنی اجر عطا فرمائے۔ اور جو بیواؤں سے پیار کرے، یہ محبت فی اللہ ہے۔ یہ سارے تقاضے ہیں، انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت، یہ ساری محبتیں فی اللہ ہیں۔ یہ محبت فی اللہ یہ راستہ بناتی ہے محبت من اللہ کا، جس نے یتیم سے پیار کیا، بیوہ سے پیار کیا، جس نے انبیاء سے پیار کیا، اولیاء سے پیار کیا، مشائخ سے پیار کیا، یہ محبتیں راستہ دیں گی، محبت من اللہ کے لیے راستہ بنائیں گی۔ حقیقت کے اندر محبت الہی کا سچا دعوے دار وہی ہے جس کو صحابہ رسول سے بھی پیار ہے، اہل بیت رسول سے بھی پیار ہے، رسول اللہ کے غلاموں سے بھی پیار ہے، رسول اللہ کے خلفاء سے بھی پیار ہے۔ محبت من اللہ بعد میں ہے، محبت فی اللہ پہلے ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے یہ محبت یہ سبب بنتی ہے محبت الہی کا۔ ابھی حدیث کے اندر عرض کیا اللہ نے اس بندے کو کیوں محبوب بنایا؟
फरमाया कब अहब्बका कमा अहब्बतहू, तुझे इसलिए महबूब बना रहा है तो उसके महबूब बंदे से प्यार करता है। तुझे इसलिए महबूब बना रहा है तो उसके महबूब बंदे से प्यार करता है। मोहब्बत फिल्लाह पहले है, मोहब्बत मिनल्लाह बाद में है। इसलिए अपने अकीदे पे मुतमईन रहें। आज नए नए शकालर आ गए, मिर्जा जहनवी की सूरत में कभी दाता साहब को भोंक रहा है, कभी किसी बुजुर्ग को उठा रहा है, कभी किसी, और नौजवान नस्ल उस तरफ जा रही है। याद रखें, ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, ईमान मोहब्बत अहल बैत का नाम है, ईमान मोहब्बत सहाबा का नाम है, ईमान मोहब्बत औलिया का नाम है। ये कुरान के मुक्तदा है। कुरान ने तकाजा किया इनसे प्यार करने का, और आपको वो किस तरफ लगा रही है। याद रखें, मोहब्बत इलाही का वहद रास्ता मोहब्बत फिल्लाह है। अल्लाह के मकबूल बंदों से जुड़ना है। जो इन मकबूलान बारगाह से जुड़ गया उसको मोहब्बत इलाही का रास्ता मिला। अल्लाह ताला मेरे इन कालिमात को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।